بخاری صاحب، ایرانی سپریم لیڈر ایرانی صدر کے ساتھ ساتھ ایرانی پاسدارانہ انقلاب نے بھی اب دو ٹوک الفاظ میں وارن کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو کہ اگر کسی بھی ایرانی بندرگاہ پر حملہ کیا گیا تو خلیجی ممالک کی بندرگاہوں کو ایران اٹیک کرے گا، اور اب ایران ریٹیلیٹری اسٹرائکس نہیں کرے گا بلکہ فرسٹ اسٹرائک کرے گا۔ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ پاسدارانہ انقلاب کی لیڈرشپ اور ناؤ دا نیو سپریم لیڈر دے آر ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ یہ انہی کی فورس ہے، یہی ان کی قوت ہے، تو اس لیے جو پاسداران کہتے ہیں اس کو بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے۔ جو سب سے بڑی تبدیلی ہے اس میں وہ یہ تھا کہ پہلے ایران کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر آپ ہماری کسی فیسلٹی کو اٹیک کریں گے ہم جواب میں آپ کی فیسلٹی کو اٹیک کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بس جناب انف از انف، یہ سوبرائٹی اب ہم ایک طرف رکھ رہے ہیں، اب ہم ٹارگٹ چنیں گے اور اس کو براہ راست پڑھیں گے۔ یہ بہت خوفناک دھمکی ہے، اس لیے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں کارروائی کریں گے۔ جہاں جہاں وہ کارروائی کر رہے ہیں اس کی صورتحال اتنی خوفناک ہے۔ بحرین میں جو 5th فلیٹ ہے اس کا وہ اڈا ہے، اور اس کی اتنی بڑی انسٹالیشن تھی وہاں ایک بہت بڑے علاقے پر، اس کے اوپر جو میزائل گرا کے حال کیا ہے، وہ 5th فلیٹ کا اڈا تو وہ بقول شیر افضل مروت اڑ گیا۔ ٹھیک ہے، جو اسرائیل کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو ایک تاریخی حوالہ میں دینا چاہتا ہوں جو مسلمان مملکتوں کی، اس خطے کی ریاستوں کی اور پوری مسلم امہ کا جو رویہ رہا ہے اس کے بارے میں بہزاد لکھنوی نے ایک بار بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اس دور میں اے دوست زبوں حالی مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ اور جو یعنی غزہ کے لوگوں کی قسم پرسی ہم نے دیکھی تھی، اس پر سوال اٹھتا تھا کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ اور جو آج کیفیت ہے، جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے، سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ بالکل بخاری صاحب، سکرین پر چل بھی رہا ہے، انڈین رپورٹر وہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور وہ دکھا رہی ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کھنڈر بنا ہوا ہے اس وقت ایرانی حملوں کے بعد۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر آپ منظر ملائیں تو آپ کو غزہ اور تل ابیب میں اب سملیرٹیز ملیں گی، وہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ کے علاوہ ظالم دشمن کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور بخاری صاحب، یہ ایران کے علاوہ شاید کوئی ملک کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب چونکہ ماڈل بن گیا ہے، اب پتہ نہیں کون کون کرے گا، اس لیے کہ اپنے سے اتنی بڑی قوت کو چیلنج کرنا اور اس کو بھاگنے پہ مجبور کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، یہ فوجی حوالوں میں یہ بات جو ہے یہ ایسے پریسیڈنٹ پڑھائی جائے گی۔ بخاری صاحب، یو این میں قراردادیں جو ہیں وہ منظور ایک تو ہو گئی ہے، ایک نہیں ہو سکی، جس میں ایران کی وہ منظور ہوئی ہے جس میں ایران کی مذمت کی گئی ہے، اور جس میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف اور جنگ بندی کی جو قرارداد تھی اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے۔ دیکھیے میری ذاتی آبزرویشن اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ایران کے خلاف ریزولوشن تھی کہ وہ خلیجی ممالک کے اوپر جو ریاستیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کو اس میں ابسٹین کرنا چاہیے تھا، ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے، وہ ظاہر ہے حکومتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنی ریزرویشنز ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ میں نے آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ دوسرا، یہ اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو رشین ریزولوشن ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں لوگوں کو یہ اینٹیسپیشن کیوں نہیں تھی، اور انہوں نے کیوں پہلے والی قرارداد جو تھی وہ جو امریکہ نے پیش کروائی اس کو کیوں نہیں ویٹا کیا انہوں نے۔ بخاری صاحب، جب بھی اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے اور یو این کے کردار کے اوپر مجھے تو بہت تشویش ہوتی ہے کہ بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یو این کو ختم ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ 5 ممالک جو چاہے کریں، دوسرے کی بات کو ویٹو کر دیتے ہیں اور جو ان کی منمانی ہوتی ہے جس طرح سے امریکہ کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ تو یہ 5 ممالک کو اس لیے یہ طاقت دی گئی تھی ویٹو کی کہ کوئی ایک ملک اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر جائے اور اس کو جسٹیفائی کرے، کہ اگر ایک ملک نے زیادتی کی ہے تو 4 بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر چیک کے طور پہ۔ یہ بیسیکلی تو اس لیے تھا، لیکن چونکہ یہ نیو یارک میں واقع ہے، کیونکہ زیادہ تر اس کی فنڈنگ امریکہ کرتا ہے، اس لیے وہ امریکہ کی لیڈرشپ کی آنکھ کے اشارے پر چلتا ہے۔ بخاری صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر، ہمارے وزیر اعظم ہنگامی دورے پر سعودی عرب چلے گئے ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ مسعود پزشکیان بھی وہاں پر ان کو جوائن کریں گے، تو کیا پاکستان کی ثالثی کوئی رنگ لے کے آئے گی؟ دیکھیے سب سے بہتر تعلقات جس ملک کے ایران کے ساتھ ہیں اس کا نام پاکستان ہے، اور باوجود ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کامن بارڈر ہے، تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے کڑے وقت میں
ہم نے ایران کا ساتھ دیا ہوا ہے، اور اسی طرح بہت ہی کڑے وقت میں، پرانی بات ہے 1965 وار، اس میں ایران نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا. تو تعلقات کی نوعیت باقی تمام ممالک سے بہتر ہے. سو اگر کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے ایرانین لیڈرشپ کو تو وہ صرف پاکستان ہے. جی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، ہمارے دینی اعتبار سے بھی اس سرزمین کے ساتھ بڑی عجیب و غریب اٹیچمنٹ ہے ہماری. اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کوئی اہم رول ادا کر جائے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. بخاری صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ امریکی انٹیلیجنس نے کہہ دیا ہے کہ ایران میں ابھی عنقریب حکومت گرنے کا کوئی جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ہیلے بہانے کر رہے ہیں نکلنے کی دیکھیں آپ نا کمال کر دی ہے. بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. یہ رپورٹس انٹیلیجنس کی کسی غیر ملک کی نہیں ہے، خود اپنی امریکہ کی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ رجیم کو گرانے کا خواب دیکھنا آپ بند کر دیں. یہ آپ سے نہ پہلے ہو چکا ہے، آپ نے ان کو شہید ضرور کر دیا ہے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں سے نہیں گئی ہے. اس کے متبادل میں اس سے زیادہ سٹرونگ بندہ جو ہے وہ آ گیا. ایک دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ اسرائیل کی ایسی تیسی ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے حوالے سے ایک تو ہمارے جو طیب اردگان ہیں ٹرکی کے، وہ چڑھ دوڑے ہیں نیتن یاہو کے اوپر. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو ہے اور سب سے بڑی آفت جو ہے وہ نیتن یاہو ہے. بالکل. یہ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے کسی ہیڈ آف سٹیٹ کا، کسی ہیڈ آف گورنمنٹ کے بارے میں. اتنا خوفناک بیان جو ہے یہ مجھے اس حوالوں میں پہلے نہیں ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے سربراہ جو ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بھائی جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے نئے ایک سپریم لیڈر کی ایک تو حمایت کا اعلان کر دیا ہے. امریکہ اور اسرائیل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے غیر قانونی اور جہریت کے زمرے میں آتے ہیں. انٹرنیشنلی بھی ایران کو سپورٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو آر لوزنگ بائی دا ڈے. بالکل بخاری صاحب، آئی ہوپ کہ جو بھی ہے سچویشن سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اب بہت زیادہ کیجولٹیز دونوں سائڈ پر ہو رہی ہیں.